ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم والرؤوف الرحيم. حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیے کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل آئیے میں اور آپ آقائے نامدار، مکے اور مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وحمدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک مرتبہ جن پر درود پاک پر پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گیا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے حبیب کو معراج کے لیے بلاؤں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ 70,000 فرشتوں کو لے کر ام ہانی کے گھر جاؤ اور میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر پہنچے اور جب ام ہانی کے گھر تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تو انہوں نے سوچا، اپنے نورانی ذہن میں سوچا کہ اگر میں حضور کو آواز دے کر بلاؤں گا تو گستاخی ہوگی، حضور کی بے ادبی ہوگی. تو سوچ یہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے جبرائیل اپنے ہونٹوں کو میرے محبوب کے قدم تمہارے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدم کو چومو، جس طرح تم اپنے میرے محبوب کے قدم کو چومو گے تو حضور خود بخود اپنے نیند سے بیدار ہو جائے گی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا کہ اپنے نورانی ہونٹوں کو اپنے نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتے بھی ساتھ میں لائے. تو پھر اور ساتھ میں ایک سوار جس کا نام براق ہے، جو اتنی تیز چل کے جہاں تک نگاہ ہماری جاتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز سواری چلتی ہے. تو براق کو بھی لے کر آئے تھے ساتھ میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور ان کے سینے پاک کو چاک کیا گیا مطلب میں چیرا گیا اور ان کے دل مبارک کو نکالا گیا اور آب زمزم سے اس کو دھویا گیا اور پھر واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک کو پھر سے سی لیا گیا تو ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی خانہ کعبہ میں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے تو براق پر نہیں چل پا رہے تھے. اس وقت حضور غوث پاک کی روح وہاں موجود ہوئی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی روح پر اپنا قدم مبارک رکھا اور براق پر چلے اور پھر براق چلنے لگی. تو چلتے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر گئے آگے تو دیکھا جس جگہ مدینہ شریف پہلے مدینہ شریف نہیں تھا تو وہاں دیکھا کھجور ایک بڑا کھجوروں کا درخت میں وہ تھا باغ تھا جہاں آج مدینہ شریف موجود ہے. وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سکونت فرمائے. پھر حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی. ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر نماز ادا فرمائی. پھر چلے مسجد اقصی کی طرف. جب مسجد اقصی پر پہنچے تو انبیاء کرام علیہ السلام وہاں آپ کے منتظر تھے. پھر انبیاء کرام وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور تمام
تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور امامت فرمانے کے بعد سب نے خطبہ دیا۔ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب نے خطبہ دیا۔ پھر آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ عطا فرمایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے براق پر سوار ہو گئے اور آسمانوں کی طرف نکل پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلے آسمان پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دستک دی تو فرشتے نے پوچھا کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پھر کہا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ تو پھر دروازہ کھول دیا گیا اور کہا مرحبا کیا ذات ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی، ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان کی طرف نکلے تو وہاں پہنچے تو وہاں بھی اسی طرح سوال جواب ہوئے، اور وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی اسی طرح سوال جواب ہوئے، اور پھر اندر گئے تو اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں بھی اسی طرح سوال جواب ہوئے، اور پھر وہاں بھی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب ساتویں آسمان پر گئے تو اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر انہوں نے ان سے گفتگو ہوئی۔ پھر گئے ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو وہاں سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو وہاں پر جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اور وہاں ایک درخت ہے جسے بور کا درخت کہتے ہیں، اور بیر کا درخت ہے۔ اس کے پتے کان کے ہاتھی کے کان جس طرح ہوتے اس طرح تو صرف اس کے پتے ہیں، اور بیر اتنے بڑے ہیں کہ جس طرح مٹکا آتا ہے اس سے بڑا اس کا بیر ہے۔ اور پھر جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ چلو جبرائیل، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی گیا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائے گی۔ کہا اس سے اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائے گی۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے، اور آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے وہاں حضور نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت کا معائنہ کیا، دوزخ کا معائنہ کیا، عرش لوح قلم ہر چیز کا معائنہ کیا۔ اور جب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے واپس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گنہگار امت کے لیے 50 وقت کی نماز دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی تھی اپنی گنہگار امت کے لیے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا فرمایا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 وقت کی نماز تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز بہت بھاری پڑے گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد فرمایا کہ اے رب تعالیٰ یہ میری امت پر بہت گرا گزرے گی، یعنی میری امت پر بہت بھاری پڑے گی 50 وقت کی نماز، تو اس میں سے 5 کم کر دی گئی۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ 9 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور واپس آئے، اور جب لے کر واپس آئے تو جب زمین پر آ گئے تو جب آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تو جس زنجیر جو
پہلے کے زمانے میں دروازے دونوں طرف سے ہوتے تھے تو اس کے اندر ایک کنٹھی ہوتی تھی جو لگائی جاتی تو وہ کنٹھی بھی ہل رہی تھی اور جو بستر سے جس بستر سے گئے تو بستر بھی ابھی گرم تھا وہ بستر بھی ابھی گرم تھا اور جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سب باتیں سب کو بتائی تو کسی نے ان کا یقین نہیں فرمایا اور ابو لہب اور سب کافر مطلب میں فرما رہے سب کافر کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے کم وقت میں مسجد مکہ سے مسجد اقصی جانا اور وہاں سے آسمانوں کا سیر کرنا اور پھر ریٹرن آنا یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو سب لوگ کافر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور کہا کہ اے صدیق کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے وقت کے اندر مکہ سے مسجد اقصی گیا اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا تو کیا تو یہ بات ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے حضرت بکر صدیق نے بھی انکار کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر کافروں نے کہا یہ تمہارے دوست محمد کہہ رہے ہیں. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو یقینی ہے, اگر میرے دوست نے میرے محبوب نے کہا ہے تو یقینی ہے, وہ جا کے ہی آئے ہوگے تبھی وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ عقیدہ ہے, یہ سچے عقیدہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی لیے ان کا رتبہ بھی کتنا بڑا ہے حضرت ابوبکر صدیق کا. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے اور کھلی چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور چاند کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ مانگو, جو مانگو گی آج عطا ہوگا, جو مانگو گی وہ عطا ہوگا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اپنے والد کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ والد محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مانگو, جو مانگو گی آج عطا ہوگا. جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حضور معراج کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا حضور معراج کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو لڑنے والوں کو آپس میں ملا دے اس کے لیے جنت واجب ہے. لڑنے والوں کو آپس میں ملا دے اس کے لیے جنت واجب ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا تو اپنے والد محترم کے پاس واپس آئے اور کہا حضور نے اس طرح کہا کہ جو لڑنے والوں کو جو آپس میں ملا دے گا, جو لڑنے والوں کو آپس میں ملا دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ حضور اتنی اچھی باتیں آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو فرمایا کہ بیٹا تم سکے کے ایک پہلو کو دیکھ رہے ہو, دوسرے پہلو کو نہیں دیکھ رہے ہو. اگر کوئی دو جھگڑنے والوں کو آپس میں ملا دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوتا ہے, جو ملے ہوئے کو توڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا ہوگا, اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی. تو یہ سن کر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے سنا تھا حضرت عائشہ صدیقہ ان کے گھر چلے گئے. تو آج کے مومنوں کو سوچنا چاہیے, آج کے مومنوں کو سوچنا